بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ آخر وہ کون سا مبارک کلمہ ہے جو ایک چھوٹے سے عمل کو بھی اللہ تعالی کی رحمت، برکت اور حفاظت سے جوڑ دیتا ہے؟ وہ کون سے الفاظ ہیں جنہیں زبان پر لاتے ہی شیطان کی چالیں کمزور پڑ جاتی ہیں، انسان کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور عام سا کام بھی عبادت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے؟ اگر آج آپ اس راز کو جان لیں اور پوری زندگی اس پر عمل کر لیں تو ممکن ہے آپ کی زندگی کا انداز ہی بدل جائے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہر روز سینکڑوں کام کرتے ہیں مگر ان کی ابتدا اس عظیم نعمت سے نہیں کرتے جس کی تعلیم خود اللہ نے قرآن مجید میں دی اور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بار بار عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے گھروں سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، دل بے سکونی کا شکار ہیں، رزق موجود ہے مگر اطمینان نہیں، آسائشیں موجود ہیں مگر سکون نہیں، وسائل موجود ہیں مگر دل پھر بھی خالی محسوس ہوتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے رب کے مبارک نام کو صرف رسم بنا دیا ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف زبان پر رہ گئی ہے اور اس کی حقیقت ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے؟ ناظرین کرام، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی برکتیں، ایسی فضیلتیں اور ایسے حیرت انگیز حقائق بیان کریں گے جنہیں سن کر آپ بھی یہی کہیں گے کہ کاش ہم نے آج سے پہلے اس عظیم نعمت کی قدر کی ہوتی۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہر جائز کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کیوں کرنی چاہیے، بسم اللہ پڑھنے سے انسان کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے، رسول اللہ نے کن کن مواقع پر بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی، قرآن مجید میں اللہ نے اس مبارک کلمے کو کس شان کے ساتھ ذکر فرمایا اور وہ کون سی برکتیں ہیں جو ایک مومن کے دل، گھر، رزق، اولاد اور زندگی پر ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ لیکن ناظرین، ہم آغاز ہی میں تمام باتیں بیان نہیں کریں گے بلکہ قدم بقدم قرآن و سنت کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھیں گے تاکہ ہر بات دل میں اترتی چلی جائے، ایمان تازہ ہو، اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہو اور اس ویڈیو کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو درمیان میں ہرگز نہ چھوڑیں بلکہ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آخر میں بیان ہونے والی ایک بات آپ کی پوری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ بے برکتی، بے چینی، خوف اور پریشانی نے بہت سے گھروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ لوگ دن رات محنت کرتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، کاروبار بڑھاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل کا سکون ہاتھ نہیں آتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام کو اپنی طاقت، اپنی عقل اور اپنی تدبیر سے جوڑ لیا ہے، جبکہ کامیابی کا اصل راز اللہ تعالی کی مدد اور رحمت میں پوشیدہ ہے۔ جب بندہ اپنے ہر جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، اے اللہ، میں یہ کام اپنی طاقت کے بل پر نہیں بلکہ تیری مدد، تیری رحمت اور تیرے کرم کے سہارے شروع کر رہا ہوں۔ یہی وہ یقین ہے جو مومن کو اللہ تعالی سے جوڑ دیتا ہے۔
یہی وہ تعلق ہے جو چھوٹے سے عمل میں بھی خیر و برکت پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے، گھر میں داخل ہوتے وقت، سفر شروع کرتے وقت، وضو کرتے وقت، ذبح کرتے وقت اور ہر نیک و جائز کام کے آغاز میں اللہ کا نام لینے کی تعلیم دی ہے، تاکہ بندے کا ہر لمحہ اپنے رب کی یاد سے وابستہ رہے، اس کا دل غفلت سے محفوظ رہے اور اس کی زندگی اللہ تعالی کی رحمت کے نور سے روشن ہوتی چلی جائے۔ ناظرین کرام، ابھی تو یہ گفتگو کا آغاز ہے، آگے ہم قرآن مجید کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات، رسول اللہ کی مبارک تعلیمات، صحیح احادیث کی روشنی میں بسم اللہ کی عظمت، اس کی برکتیں اور وہ ایمان افروز حقائق بیان کریں گے جو یقیناً آپ کے دل کو تازگی عطا کریں گے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ محترم ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف چند الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ایک مومن کے ایمان، توکل اور اللہ تعالی پر کامل اعتماد کا اعلان ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہوتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں اس کام کا آغاز تیری مدد، تیری رحمت اور تیرے کرم کے سہارے کر رہا ہوں۔ اگر تو میرا مددگار نہ ہو تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وہ احساس ہے جو انسان کو تکبر سے بچاتا ہے، عاجزی سکھاتا ہے اور ہر کامیابی کا سہارا اپنے رب کے سر باندھنے کی عادت پیدا کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسان اپنی کامیابی کو اپنی عقل، اپنی منصوبہ بندی اور اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنے لگا ہے، جب ایک مومن جانتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو بڑے سے بڑا منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالی کی مدد آ جائے تو معمولی سے وسائل بھی عظیم کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ سبق ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ہر لمحہ یاد دلاتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک عظیم واقعہ بیان فرمایا ہے۔ جب آپ نے ملکہ سبا کی طرف دعوت اسلام کا خط بھیجا تو اس کی ابتدا ان الفاظ سے فرمائی، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ ذرا غور کیجیے، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم بادشاہ تھے جنہیں اللہ تعالی نے ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ جنات، انسان، پرندے اور اللہ کے حکم سے ہوائیں بھی ان کے تابع تھی۔ اگر چاہتے تو اپنی حکومت، اپنی طاقت اور اپنی فوج کا ذکر کرتے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے اپنے رب کے نام کو مقدم رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی اصل طاقت نہ اس کی دولت ہوتی ہے، نہ اس کا عہدہ، نہ اس کی شہرت، بلکہ اس کی اصل طاقت اللہ رب العالمین کی مدد اور رحمت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی بھی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ آپ نے امت کو تعلیم دی کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو، کیونکہ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، صرف چند مبارک الفاظ انسان کے رزق کو بھی شیطانی اثرات سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنے کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے
کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ آج نہ یہاں تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا حصہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام صرف زبان پر ادا ہونے والے الفاظ نہیں بلکہ ایک مومن کے گھر، اس کے اہل خانہ اور اس کے ماحول کے لیے روحانی حفاظت کا مضبوط ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین کرام، ذرا اپنے گھر کے حالات پر غور کیجئے۔ اگر ہر کام جلدی، غفلت اور بے توجہی سے ہو، بچوں کو اللہ کا نام لینے کی عادت نہ ہو، کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، تو رفتہ رفتہ دلوں میں غفلت بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن جس گھر میں صبح کا آغاز اللہ کے نام سے ہو، جہاں والدین اپنی اولاد کو بچپن ہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالیں، جہاں ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، وہاں رحمت کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں، وہاں دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، گھریلو ماحول میں سکون آتا ہے اور انسان ہر حال میں اپنے رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے اولاد کی تربیت کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کرتے تھے، تاکہ بچپن ہی سے ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی محبت، اس کا خوف اور اس پر بھروسہ پیدا ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اصل برکت صرف زبان سے الفاظ ادا کرنے میں نہیں بلکہ دل کے اخلاص، اللہ تعالی پر یقین اور کامل توکل میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، اور جس کے معاملات اللہ تعالی کے سپرد ہو جائیں اس کے لیے اللہ تعالی اپنی رحمت، برکت اور خیر کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں بسم اللہ کی مزید برکتیں، اس کے حیرت انگیز فوائد اور وہ ایمان افروز باتیں بیان کریں گے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ضرور اپنانی چاہیے۔ اس لیے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے۔ محترم ناظرین، اب یہاں ایک نہایت اہم حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف زبان سے ادا کیے جانے والے چند الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا عظیم اعلان ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے ہر کام کو اللہ کی رحمت، حفاظت اور مدد کے سپرد کر دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ اپنے ہر جائز کام کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے یہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاس نہ طاقت ہے، نہ علم کامل ہے اور نہ ہی ہر چیز پر اختیار۔ اصل مدد صرف تیری ہے، اس لیے اس کام کو اپنی رحمت سے آسان فرما۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ایک مومن کو غرور سے بچاتا، عاجزی عطا کرتا اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا سکھاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں، نئی ملازمت اختیار کرتے ہیں، سفر پر روانہ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور مستقبل کے فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر اوقات اللہ تعالی کا نام لینے کی اہمیت کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی کی مدد شامل نہ ہو تو بہترین منصوبے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، اور اگر اللہ کی رحمت شامل ہو جائے تو کمزور اسباب بھی حیران کن کامیابی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بار بار یہ تعلیم دی کہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرو، کیونکہ جو عمل اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے اس میں خیر، برکت
اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ عظیم واقعہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے جب انہوں نے ملکہ سبا کی طرف دعوتی خط روانہ فرمایا۔ غور کیجئے، وہ ایک عظیم بادشاہ تھے، اللہ نے انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائی تھی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ انسان، جنات، پرندے اور ہوائیں بھی اللہ کے حکم سے ان کے تابع تھی، لیکن اس عظیم طاقت کے باوجود انہوں نے اپنے خود کی ابتدا اپنی حکومت، فوج یا اقتدار کے ذکر سے نہیں بلکہ ان الفاظ سے فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک حقیقی مومن اپنی کامیابی کا سہرا اپنی طاقت کو نہیں بلکہ اپنے رب کی رحمت کو دیتا ہے۔ یہی سبق ہمیں بھی اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اگر ہم تجارت شروع کریں تو بسم اللہ، اگر تعلیم حاصل کریں تو بسم اللہ، اگر سفر کریں تو بسم اللہ، اگر گھر سے نکلیں تو بسم اللہ، اگر گھر میں داخل ہوں تو اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ یہی وہ مبارک عادت ہے جو بندے کو ہر لمحہ اپنے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، صحیح احادیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب کوئی شخص کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دے تو شیطان اس میں شریک ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ ہمارے لیے رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کا حصہ۔ ذرا سوچئے، صرف چند مبارک الفاظ ایک مومن کے گھر کو روحانی حفاظت کا حصار عطا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت ڈالتے تھے، تاکہ ان کی زندگی کا ہر قدم اللہ تعالی کی یاد سے وابستہ ہو جائے۔ جب بچہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سیکھتا ہے، کتاب کھولتے وقت بسم اللہ کہتا ہے، گھر سے نکلتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت، اس کا خوف، اس پر بھروسہ اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہی تربیت آگے چل کر اس کی پوری زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خود بھی اس سنت کو زندہ کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس مبارک عادت کا پابند بنائیں، کیونکہ جس گھر میں اللہ تعالی کا ذکر زندہ ہوتا ہے وہاں رحمت، سکون، محبت اور برکت کے آثار خود بخود نمایاں ہونے لگتے ہیں، اور یہی ایک کامیاب، خوشحال اور با ایمان زندگی کی حقیقی بنیاد ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب ایک نہایت اہم بات کی طرف توجہ دیجیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دینا ہی کافی ہے، حالانکہ اصل برکت صرف الفاظ میں نہیں بلکہ ان الفاظ کے پیچھے موجود یقین، اخلاص اور اللہ تعالی پر کامل بھروسے میں ہے۔ جب بندہ دل کی گہرائی سے اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ اپنے رب کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کرتا ہے، اور یہی عاجزی اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر زبان پر بسم اللہ ہو لیکن دل غفلت میں ڈوبا ہو، معاملات میں حرام کمائی ہو، نمازوں سے بے پرواہی ہو اور زندگی اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزر رہی ہو، تو پھر وہ اثرات پیدا نہیں ہوتے جو اخلاص کے ساتھ پڑھی جانے والی بسم اللہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی زبان ہی نہیں بلکہ اپنے دل، اپنے اعمال اور اپنے کردار کو بھی اللہ تعالی کی رضا کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ ناظرین کرام، آج دنیا میں بے شمار لوگ بے سکونی، خوف، پریشانی اور بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ دولت بھی موجود ہے
وسائل بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، لیکن پھر بھی دل مطمئن نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں سے اللہ تعالی کے ذکر کو کم کر دیا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو موبائل دیکھتے ہیں، کاروبار شروع کرتے ہیں تو صرف منافع کا خیال رکھتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو جلدی میں اللہ کا نام لینا بھی بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا ہر قدم اپنے رب کی یاد کے ساتھ اٹھتا ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، سفر شروع کرتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، رزق حاصل کرنے نکلتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ یہی مسلسل ذکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اسے ہر حال میں اللہ تعالی سے جوڑے رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حقیقی سکون نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں، نہ بڑی بڑی عمارتوں میں، اور نہ دنیاوی آسائشوں میں، بلکہ حقیقی سکون صرف اللہ تعالی کی یاد میں ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی مبارک ذکر کا آغاز ہے۔ بزرگان دین بھی فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ نہیں کہ انسان فوراً بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائے، بلکہ وہ سب سے پہلے اسے اللہ تعالی کی یاد سے غافل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو پھر گناہوں کے دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن جو شخص ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہے، اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اس کا دل اپنے رب سے وابستہ رہتا ہے، اور شیطان کے لیے ایسے بندے کو بہکانا آسان نہیں رہتا۔ اس لیے آج ہی اپنے دل میں یہ پختہ عہد کیجئے کہ اب زندگی کا کوئی بھی جائز کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع نہیں کریں گے۔ گھر سے نکلیں تو بسم اللہ، کھانا کھائیں تو بسم اللہ، تعلیم حاصل کریں تو بسم اللہ، تجارت شروع کریں تو بسم اللہ، دفتر جائیں تو بسم اللہ، گاڑی چلائیں تو بسم اللہ، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے یہی مبارک کلمات سکھائیں، کیونکہ جس انسان کی زندگی کا آغاز اللہ تعالی کے نام سے ہوتا ہے، اللہ تعالی اس کے راستوں میں خیر، برکت، آسانی اور اپنی خصوصی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بیان کی جانے والی بعض مشہور روایات کی حقیقت، ان کی وضاحت، درست شرعی رہنمائی، اہم نصیحتیں، اختتامی دعا اور بہترین انداز میں ویڈیو کا اختتام پیش کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ایک نہایت ضروری بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں عوام میں بہت سی فضیلتیں اور روایات مشہور ہیں۔ ان میں سے بعض روایات ایسی بھی ہیں جن کی سند مضبوط نہیں یا جن کا معتبر حدیث کی کتابوں سے ثبوت نہیں ملتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب کرنے سے پہلے اس کی صحت کا ضرور اطمینان کر لیا کریں۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نیک اور جائز کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا، کھانے کے وقت اللہ کا نام لینا، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا، اور زندگی کے مختلف مقامات میں اللہ کو یاد رکھنا قرآن و سنت سے ثابت اور باعث خیر و برکت ہے۔ لہٰذا ہمیں انہی صحیح تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالی کے ذکر سے آباد رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اسے ضرور اپنے والدین، اہل خانہ
رشتہ داروں اور دوست احباب تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت، برکت اور صحیح اسلامی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں اب ایسی ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ بھی ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنے کا عہد کرتے ہیں تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اخلاص کے ساتھ ہر جائز کام کا آغاز اپنے مبارک نام سے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت، سکون اور رحمت نازل فرما، ہمیں حلال رزق، نیک اعمال، اخلاص، استقامت اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔